السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کل کافی لوگوں کو پیش آ رہا ہے، اور وہ ہے چاندی کی خرید و فروخت میں ایک عجیب سی تبدیلی۔ ذرا سوچئے، آپ اپنی چاندی لے کر کسی جولر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے خریدنے سے معذرت کر لیتے ہیں یا پھر ایسی قیمت لگاتے ہیں جو آپ کی توقع سے بہت کم ہو۔ یقیناً یہ ایک پریشان کن بات ہے اور ذہن میں کئی سوال پیدا کرتی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے، اس کی وجہ کوئی ایک نہیں اور نہ ہی یہ اتنی سیدھی ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں کئی کاروباری مشکلات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم ان وجوہات کی گہرائی میں جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے ان 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ اس سے آپ کے سامنے پوری تصویر بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تجربے کی جو بہت سے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی صرافہ بازار میں جاتے، اپنی چاندی یا سونا پیش کرتے اور آپ کو فوراً پیسے مل جاتے تھے۔ بہت سیدھا سا معاملہ تھا۔ لیکن اب خاص طور پر چاندی کے معاملے میں صورتحال کافی بدل گئی ہے۔ کچھ دکاندار صاف منع کر رہے ہیں، جو کہ کافی غیر معمولی بات ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اچھا، اب ایک منٹ کے لیے خود کو دکاندار کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، کیونکہ ان کا یہ فیصلہ کسی گاہک کے خلاف نہیں بلکہ ان کاروباری مجبوریوں کا نتیجہ ہے جن کا وہ آج کل سامنا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عام حالات میں تو کاروبار بڑا سیدھا سا ہوتا ہے۔ دکاندار آپ سے مال خریدتا ہے، اسے آگے ایک بڑی ریفائنری کو بیچتا ہے اور وہاں سے اسے فوراً پیسے مل جاتے ہیں۔ ان کے کاروبار کا پہیہ اسی تیز رفتار کیش پر چلتا ہے۔ لیکن آج کل یہ سائیکل ٹوٹ چکا ہے۔ دکاندار کو اب 2 بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پہلا ہے کیش فلو کا مسئلہ، یعنی جہاں پہلے ریفائنری سے پیسے فوراً مل جاتے تھے، اب ادائیگیوں میں کئی ہفتے لگ رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہے قیمت کا خطرہ۔ پہلے سودا کرتے ہی قیمت پکی ہو جاتی تھی، اب قیمت کئی ہفتوں تک اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک دکاندار آپ سے چاندی خرید کر اپنے پیسے اس میں پھنسا دیتا ہے، لیکن اسے وہ پیسے واپس ملنے میں 2 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ کسی بھی چھوٹے کاروبار کے لیے اتنے عرصے تک کیش کا رک جانا بہت بڑا دھچکا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا ایک دکاندار کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ وہ کسی سے مال خریدے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس کے پورے کاروبار کا انحصار اسی پیسے کے بہاؤ پر ہے۔ تو یہ جو مسئلہ دکاندار کو ہو رہا ہے، اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک قدم اور پیچھے جانا پڑے گا، یعنی ریفائنری کی طرف۔ یہ وہ کڑی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ریفائنری کو آپ ایک طرح سے ہول سیلر سمجھ لیں۔ یہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے جو پرانے زیورات اور سکریپ کو پگھلا کر خالص دھات میں تبدیل کرتی ہے، اور یہی چھوٹے دکانداروں سے سب سے بڑی خریدار ہوتی ہیں۔ تب سوال یہ ہے کہ ریفائنریاں اپنا رویہ کیوں بدل رہی ہیں؟ بھائی، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ایک تو مارکیٹ میں مال بہت زیادہ آنے کی وجہ سے ان پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ دوسرا، وہ خود بھی قیمتوں کے شدید اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچنا چاہتی ہیں، اور اس کے علاوہ قرض کی سخت شرائط اور دوسرے اخراجات بھی ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے علاقے میں صورتحال کیسی ہے۔ تو دکاندار کو ریفائنری سے صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی، ہم آپ کا مال تو لے لیں گے، لیکن قیمت آج طے نہیں ہوگی اور پیسے بھی آپ کو جلدی نہیں ملیں گے۔ اب یہ بات کسی بھی دکاندار کے لیے اپنے کاروبار کو ایک بہت بڑے رسک میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے پیچھے جو اصل وجہ ہے، جو پورے سسٹم پر دباؤ ڈال رہی ہے، وہ ہے عالمی منڈی میں قیمتوں کا بے پناہ اتار چڑھاؤ، جسے ہم والیٹیلٹی کہتے ہیں۔ دیکھیں، عام دنوں میں قیمت تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے، جو کہ نارمل ہے، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے وہ ایک طوفان کی طرح ہے۔ قیمتوں میں اچانک بڑے بڑے جھٹکے آتے ہیں، اور یہی چیز ہر ایک کے لیے خطرے کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ ایسے غیر یقینی حالات میں ہر کوئی منافع سے زیادہ اپنی بقا کی فکر کرتا ہے۔ سب کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بڑے نقصان سے بچا جائے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ مارکیٹ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ خود کو نئے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ مشکل وقت اصل میں مارکیٹ کے مضبوط اور کمزور کھلاڑیوں میں فرق کر رہا ہے۔
کمزور ماڈل وہ ہیں جو صرف ریفائنری پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ مضبوط ماڈل والے دکاندار اپنے ریٹیل گاہکوں کے درمیان ہی خرید و فروخت کا ایک نظام بنا لیتے ہیں اور ان کے پاس کیش بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو جو سمجھدار ڈیلرز ہیں وہ کچھ نئے طریقے اپنا رہے ہیں۔ وہ اب صرف معیاری چیزیں خرید رہے ہیں، اسکریپ کم لے رہے ہیں، دوسرے ڈیلر سے رابطے بڑھا رہے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے خریدنے اور بیچنے کی قیمت میں فرق کو تھوڑا زیادہ رکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، تمام دکانیں خریداری بند نہیں کر رہی، بہت سی دکانیں صرف اپنے کام کرنے کا طریقہ بدل رہی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے منع ہو اور دوسری جگہ آپ کا کام ہو جائے۔ آخر میں ایک سوال، کیا آپ نے بھی اپنے شہر میں، اپنے بازار میں کچھ ایسا ہی دیکھا ہے؟ اپنے تجربے سے ان باتوں کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلیں پوری بات کو سمیٹتے ہیں۔ دکانداروں کی اس مشکل کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی، کیش کا پھنس جانا۔ دوسری، قیمت گرنے کا خطرہ۔ تیسری، ریفائنری کی سخت پالیسیاں۔ اور ان سب کی جڑ مارکیٹ کا شدید اتار چڑھاؤ۔ دیکھیں، جب آپ کو سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ پتہ ہو تو آپ افواہوں پر پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ایک باخبر اور پرسکون فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہی اس گفتگو کا مقصد تھا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔